السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو مادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایسے کون سے 2 کلمات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم وہ پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مال و اسباب ہمارے لیے وافر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام لائف کو امپروو کرنے والی ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کہ ترجمہ مفہوم ہے، بلا شبہ جب نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یقیناً میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا، کیونکہ وہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں اور انہی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں ایک بڑی ہی پیاری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت جب وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگے تو انہوں نے کتنی خوبصورت وصیت کی، اور اس میں ہم ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو عمر ہے تبلیغ والی، یعنی کہ صرف تبلیغ کا وقت جو ہے وہ 950 سال ہے۔ یعنی کہ اس سے ذرا آپ تصور فرمائیے کہ یہ جو تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے، ان کی ایج کتنی ہوگی؟ اور مزید دیکھیں کہ وہ سارے تجربے کا، سمجھ بوجھ کا، حکمت کا، علم کا نچوڑ انتقال کے وقت پہ اپنے بچے کو وصیت کی شکل میں کر رہے ہیں کہ 2 باتیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ کون سے؟ ان میں سے فرمایا لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات کی نماز ہے اور سب مخلوقات کو ان کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے، اور 2 باتوں سے منع کس سے کیا؟ شرک اور تکبر سے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو کرنے کے کام ہے نا، اگر ہم لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ ان 2 کلمات کا ذکر کرتے چلے جائیں اور انہیں فیل بھی کریں۔ دیکھیں، ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح پھیرتے چلے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فیل بھی کریں۔ ان کا اثر یہ نکلے گا کہ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ دینا اس ذات نے ہے کہ جس نے فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ فرمایا، اے جنوں، تمہارے پہلے سے لے کر تمہارے آخری تک، یعنی کہ پہلا جن جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنوں نے آنا ہے، اور مزید فرمایا، اے انسانوں، تمہارے پہلے سے لے کر تمہارے آخری تک، یعنی کہ پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر تم سارے مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو جو بھی مانگنا ہے، اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں جو کچھ تم نے مجھ سے مانگا ہے، تو تمہیں دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں جو بچ گیا اس میں اصل میں اتنی کمی بھی نہیں آئی کہ جتنی ایک سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ تصور فرمائیے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ آپ اگر رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ یہ 2 عمل کرنے شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں، انہیں سمجھ کے پڑھیں، ان کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں، یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس پہ ہم تھوڑا سا مزید غور کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ اس کا اسٹریٹ ترجمہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لیکن جب آپ اس پہ گہرائی میں جاتے ہیں، ایک ایک لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی و مفہوم دیکھتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑی ہی گہرائی والی بات ہے۔ لا الہ اس کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہر طرح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں جو بھی بات کروں گا اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، میں جو بھی عمل کروں گا اللہ کی نافرمانی والا نہیں کروں گا۔ لہٰذا جب آپ یہ سوچ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے،
اور اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کو یہ سوچ کر پڑھیں اور فیل کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے مطابق زندگی گزاروں گا، تجھے خوش کرنے کے لیے زندگی گزاروں گا، جو بھی عمل ہوگا یا اللہ میں کسی کی بھی نافرمانی کر سکتا ہوں لیکن تیری نہیں کروں گا۔ یا اللہ اگر کوئی بھی بندہ مجھے کوئی ایسا کام کہے گا جو تیری مرضی کے خلاف ہوگا میں نہیں کروں گا، یا مجھے اگر شیطان کوئی ایسی پٹی پڑھائے گا کہ فلاں کام کر لو جس سے اللہ تو ناراض ہوگا لیکن تمہیں فائدہ بڑا ملے گا، مجھے یا اللہ یقین ہے کہ رزق تو نے دینا ہے، تو یا اللہ تو جب رزق دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، یا اللہ میرا یہ یقین ہے، اس لیے میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں ساری مخلوق کی نافرمانی کر سکتا ہوں لیکن میں ہمیشہ تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی باتوں سے بھی اپنے اعمال سے بھی۔ یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ یا اللہ تو پاک ہے اور ہر طرح کی تعریف بھی تیرے لیے ہے۔ جب آپ اس کلمے کو بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے یا اللہ میں ہر معاملے میں تیری ہی مرضی کرتا چلا جاؤں گا، تیری خوشی مجھے عزیز ہے۔ یا اللہ تو تعریف کے لائق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری بات کو چھوڑ دوں؟ تیری بات بھی تعریف کے لائق ہے، تیرا حکم بھی تعریف کے لائق ہے، تیری اتھارٹی بھی تعریف کے لائق ہے۔ یا اللہ تو جو بھی سسٹم دیتا ہے وہ سارے کا سارا سسٹم تعریف کے لائق ہے۔ یا اللہ تو نے جو بھی ہمیں اعمال کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ اعمال بھی تعریف کے لائق ہیں۔ لہٰذا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر گامزن ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب آپ یہ دونوں کلمات پڑھتے بھی چلے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کا ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے، خوشیوں کے، مادی اور مالی خوشحالی کے راستے بھی آپ کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جس کا ترجمہ مفہوم ہے اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، یعنی کہ تمہارا رزق کنٹرول اثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھو بھی، عمل بھی کرو۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھنا ہے، اور آخری وہ آیت کا حوالہ آتا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے اور کون تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر اللہ ہی اپنا رزق روک لے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان دو کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔